السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامک بہن بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں مفتی سلمان اظہری سے بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ 2026 کا جو وقت چل رہا ہے، یہ زیادہ تیزی سے کیوں گزر رہا ہے؟ تو آئیے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس بیان کو مکمل لازم ضرور دیکھیں۔ بیان یہ رہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی ساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آیا، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم زن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے، بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مڑبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزو۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونت لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے، یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی۔ آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا،
हूबहू इसी जमाने के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे जमाने में एक बला आएगी कयामत के करीब, और उस बला में जो भी गिरफ्तार होगा दूसरे लोग उसे ताना देंगे और उसका घर छोड़कर भागेंगे। युईरुर रजुल, हदीस पाक में आर दिलाया जाएगा आदमी को। यहां तक कि हदीस में अल्फाज ये हैं कि बाप अपने बेटे को छोड़कर निकलेगा, भाई अपने भाई को छोड़कर निकल जाएगा। क्या ये कोरोना में नहीं हुआ? क्या इस बला के वक्त में ये नहीं हुआ? आर दिलाना, जैसे आज भी अगर छींको तो लोग भाग जाएं, खांसो तो लोग डिस्टेंस पैदा कर ले। और इतना ही नहीं, छींक और खांसी तो दूर की बात, अब तो यहां ऐसा जहर घोल दिया गया है कि दाढ़ी और टोपी देख करके भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तो जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। अजीजान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सादिक नजर आती है आज के जमाने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बला तुम्हारे जमाने में ऐसी आएगी कि उसमें जो मुब्तला होगा उस बला में उसे आर दिलाया जाएगा। आर दिलाना मतलब समझते हैं? ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तनहा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये अहादीस जब खुलती हैं तो समझ में आता है कि कैसा मेरा रसूल गैबदान नबी था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से 14 सदियां पहले इन तमाम रोनमा होने वाले वाकयात को मिन व अन बता रहे हैं। यकीनन मेरे अजीजों, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की अता किए हुए इल्म से बयान किया है। इसीलिए आज मैं दावत देता हूं नौजवानों को कि आज तुम्हारे मुताले का वक्त है, सर्च करने का वक्त है। इस्लाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तुम अपने मोबाइल से सर्च करो अहादीस आखिर ज़मान क्या है, कम से कम इतना तो पढ़ लो कि कयामत के करीब होने वाले वाकयात के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया। सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वाहिद कौम आप हैं जिनको आने वाले हालात के बारे में सच्चे रसूल ने पूरा पूरा बयान कर दिया, दूसरी कोई कौम नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दूसरी कौमों के पास ज्योतिष होंगे जो अटकल पच्छू मारते हैं, बहुत सारे होंगे जो प्रिडिकेशन के नाम पर किताबें हो रही होंगी, उनमें से आधा झूठ आधा सच, कहीं तीर लग गया तो लग गया। ये तमाम चीजें तो दुनिया में दूसरों के पास हैं, लेकिन वाहिद कौम आप ऐसे हैं जिनके पास मुखबिर सादिक रसूल पाक मौजूद है। हुजूर पाक के दरबार का लुत्फ जिसने उठा लिया है फिर वो किसी और दरबार की तरफ मुंह भी नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की लज्जत जिसे हासिल है वो आज के हैप्पी न्यू ईयर के जलसों में या वहां के तमाशाओं में शिरकत करेगा, हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो आंख उन तमाशाओं को नहीं देख सकती जो जलवा रसूल देखने के लिए बेताब। आज की रात मेरे अजीजों ये लिखा जाएगा, तुम्हारे नामा अमाल में तो ये लिखा ही जा रहा है, दुनिया के जो जो हालात अभी चल रहे हैं वो भी लिखा जा रहा होगा कि लोग साल का आखिर हिस्सा किस तरह से गुजारते हैं, नए साल की इब्तिदा और उसका इस्तकबाल किस तरह करते हैं। दुनिया वाले ऐश में धुत होकर, नशे में धुत होकर के करते हैं, मगर मुसलमान नबी पाक के कदमों में ही कामयाबी समझता है। आओ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दरबार की लज्जत में देना चाहता हूं। इसीलिए इस बात पर मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, कब तक ठोकरें खाओगे ऐ नौजवानों, कब तक उसकी गली में इसकी गली में कहां कहां मांगोगे, कहां कहां किससे किससे बात करोगे। एक गली की तरफ आ जाओ जो हर गली से आजाद करती है। दूसरों के मंगता बनने से बेहतर है आमीना के लाल के मंगता बन जाए। उस नबी पाक की गुलामी जो 1000 आजादियों से अफजल है। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, वो जानिसारे रसूल, दामन रसूल में जैसी आ गया। जानते हो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला कई सालों तक जख्म उठाए और बच्चा बच्चा उनके मुतालिक जानता है। मक्का की गलियों में उनके पैरों में रस्सी बांधकर औबाश लोगों के हाथ में दिया जाता और वो बदमाश लड़के आपको मक्का की गलियों में रस्सी में पांव में रस्सी बांधकर खींचा करते थे। उनकी जिस्म पर, उनकी पीठ पर गरम सिल रखा जाना, दहकते हुए अंगारों में उनको सुलाया जाना, ये सब रिवायतें पता है आप बिलाल हबशी। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जमाना बीत गया, आप तो हुजूर पाक की गुलामी में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, हजरत उमर का जमाना। मेरे अजीजों आपको एक बात बताऊं, जब मजलिसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हजरत बिलाल हाजिर होते, बिलाल उनकी कैफियत क्या थी, वो भी मक्का के गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जिसके रौब और दबदबे का हाल यह है, कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके बू से, जिसकी सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो,
جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں، جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی، مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے۔ دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے، یہ مصعب بن عمیر، ان کی ماں بھی کافرہ ہے، باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں۔ شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیل بردار کعبہ تھے، جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے، تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے۔ ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ۔ جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا، مارنا شروع کیا، اتنا مارا زخمی کر دیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے، روز مار کھاتے تھے، روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے۔ دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے، کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، چند مہینے وہاں رکے، واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا، تو وہ مصعب بن عمیر تھے۔ مدینے آئے تھے، گلی گلی میں جاتے تھے، گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے، عام لوگ نہیں ہیں۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان۔ میں بات کس لیے کر رہا ہوں سنو ذرا، زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا، جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا، دامن مصطفیٰ میں آیا ہے، ہجرت پر ہجرت ہے، وطن چھوٹا ہے، کبھی حبشہ کے چکر، کبھی افریقہ کے چکر، اور اس کے بعد کبھی یثرب، یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں۔ مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے، اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے، سفیر رسول ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں، جیسے ہی حضور تشریف لائے، جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے، بکری کی کھال، اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے، لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب، یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی، سب سے مہنگا لباس پہنتا، ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر۔
آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے. جب جنگ احد کا موقع آیا، بدر میں شریک رہے، احد میں آئے. سنو اس مصعب بن عمیر کی زندگی بتا رہا ہوں. نوجوانوں، تمہیں ایسا لگتا ہے زندگی کی عیش یہی اصل ہے؟ تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چھڑ جاتے ہو، تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے، یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے. یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا. اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں، عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں. جانتے ہو احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ، جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے، چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دی، اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا، اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا، اٹھاؤ تلوار. تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا. قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے بونڈے سے تلوار بونڈے کو کاٹ دیا، کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے، اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا. جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں. تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی وہاں سرگردانی کرو تو پتا چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا، سینے میں دبا کر، اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتے. جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو، ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو، کٹے ہوئے ہاتھوں سے. اور اسی احد کے میدان میں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا، سینے پر بہت تیز بھالا مارا، نیزہ مارا. اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں، یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا، لوگوں میرا بازو کٹ گیا، لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا. نہیں، احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے، مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھالے، میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے. ان کے بھائی تھے، انہوں نے اٹھا لیا. حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے. جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے، مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر، وہ سفیر اسلام ہے، رسول اللہ کا ترجمان ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اور اس کے بعد ان کے دفن کا طریقہ بھی ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو، ان کو دفن کرو. جب ان کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کا جسم چھپانے کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے. جب ان کا سر چھپایا جاتا تو نیچے سے کھل جاتا، اور جب نیچے کا حصہ چھپاتے تو سر کا حصہ کھل جاتا. کپڑا اتنا نہیں تھا آپ کے پاس، کپڑا اتنا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اتنا ہی کپڑا مصعب کے پاس رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کے پاس ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ دنیا سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے. اس خر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا. پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا ان قدموں میں، عیش و عشرت کو ترک کر دیا تھا. ان کے مہنگے لباس، ان کی مہنگی خوشبوئیں، ساری چیزیں دربار رسالت میں وقف ہو گئی تھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. آج آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال چیزیں چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، اوڑھنا چھوڑ دو. نہیں، کم از کم حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو. لباس اچھا پہنو، خوشبو استعمال کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے.
لیکن اے نوجوانوں اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں؟ یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں؟ یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو؟ تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزو اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے۔ اللہ اکبر، میں سچ کہتا ہوں اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے، کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور پھر اقبال جو کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتے۔ میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں آپ؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں، کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی، لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو۔ دونوں آئے مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ ابھی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تنہا تنہا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سنگ سنگ چلتے تھے دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے، یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سعد بن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا۔ جنگ کا میدان ہے اور گہما گہمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے۔ عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے۔ جیسے ہی شام ہو رہی تھی ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں صحابہ نے بتایا سعد بن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھادھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے۔ عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں رب ذوالجلال کی اس محبت پر قربان، اس نے کل میری بھی سن لی، میرے دوست کی بھی سن لی، اس کی بھی دعا قبول، میری بھی دعا قبول۔ سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں، اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے، لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی، جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ قریب آئے، ان ٹکڑوں کو اٹھایا، اپنے جگری دوست کے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت قریبی یاری ہے، ٹکڑوں
टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद। जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए। ठीक है ना? मेरे सामने सारी नौजवान बैठे और सारी खाना खा के आए होंगे माशाअल्लाह। जो लोग घर से खाना खा के आए बोलते हैं सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि खाली तबर्रुक के चक्कर में बैठे हैं। खाए हुए लोगों में तो इतनी कम ताकत नहीं होती। बोले जरा मचल के या रसूल अल्लाह, अरे सलामत रहो इमलाक वालों। ये हुई ना बात, अब लगा के जवानों में बोल रहे हैं, है ना? जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी क्या चाह रहा है। मौलवी सांस लेना चाह रहा है, और ये सांस तब लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। बात साफ अच्छी रहती है बाबा, इसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, खाली नेकी बता के अपना काम कर लूं। मैं अपना भी काम बता दे रहा हूं बल्कि भैया तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में मैं सांस ले लूं, और कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा ही खत्म, है ना? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना? और याद रखना मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीर पूरी करके ही हटूंगा, चाहे कोई भी पीछे ना हो। शजरा सुना रहा हूं, साथ छोड़ोगे तो मैं भी इधर को निकल लूंगा, सीधा रास्ता इमलाक पड़ा, गली में नहीं पूछनी है मुझे। ठीक है ना? अब साथ दे और बोल दे सुभान अल्लाह। ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, आप तो ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका ज्यादा आके जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सलामत रहे। ये पीछे वाले लोग भी जलसे नहीं बैठे हैं, ऊपर स्लिप पे जितने, कोई बात नहीं, हुजूर के गुलाम है, ये तो छोटी सी सड़क है, अगर उनके गुलाम मस्जिद पे आ जाए तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बाकी मैं नहीं समझता था इमलाक में इतना अच्छा लोग सुनते होंगे, मैं तो ऐसे ही सोचता था जैसे मुरादाबाद के आम गांव में और लोग गांव में सुना जाता, वैसे वहां के लोग होंगे। बड़े अच्छे नौजवान लगे। अब आखिर में आपको ताकत लगानी है, मुझे इतनी गर्मी लगी है, थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए। अब कितनी जोर से बोलेंगे, बोल के दिखाएं और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे जारद, जारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त हाथ उठाए, उसी वक्त आपको बोलना जब मैं इशारा करूं, वरना सारा शजरा शोर में निकल जाएगा। ये भी सुनना है और सांस लेने के लिए सुभान अल्लाह भी बोलना। ठीक है ना? जो मेरे भाई खड़े इनका तो कहना ही कहना। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी है, ये शुरू से खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने। अल्लाह और ताकत अता फरमा दे। हाँ, ये बैठे हुए वाले करे हमें दुआ नहीं दी, चेयरमैन तो चेयरमैन ही होता भाई, है ना? आपको क्या टेंशन, आप तो बैठे कुर्सी पे, मगर कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। दुनिया को बता दो ये 5 साल चलती है बस। अगर काम अच्छा नहीं किया तो गिर जाते, काम सही करोगे तो फिर डंडी मार के काम नहीं होना। ठीक है ना? तो फिर बोल दे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे जारद, जारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक, लेकनान, लमक, लेकनान के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल समीउल्लाह, इस्माइल समीउल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे बिलाद, बिलाद के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अपने मनाब के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मकसद आला हदा, सरकार की आबा, दिलदार की आबा, तेरा ऊंचा मानो, तेरा झूम के मानो, न माना छोड़ो, नारे हैदरी। या अली, बस मेरा वक्त तमाम हुआ, गुफ्तगू मुकम्मल हुई, पूरी गुफ्तगू का महसल सबक एक बार और दोहरा दूं, खामोश हो जाए बस 1 मिनट। मैं
दो मिनट के अंदर अपनी पूरी तकरीर रिपीट कर रहा हूं, आपसे बस इतना कहूंगा, खुदा खुशियां दे किसी भी तरह की, तो हम शैतान को राजी नहीं करेंगे, रहमान को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना। दूसरी बात मेरी पूरी तकरीर की ये थी कि हम अपना पैसा जहां भी लगाएंगे जायज जगह पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात ये थी, मैंने कहा था कि अपने इस पैसे को गरीबों की मदद में लगाओ, ठीक है ना। और आखिरी बात ये थी कि जो काम दवाएं नहीं कर पाती हैं वो काम दुआएं कर जाती हैं, ठीक है ना। पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन कबूल हो जाए, दुआ मैं करूं सारे आमीन के दिन ऊपर से नीचे तक अल्लाह सरफराज भाई के बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह हर हादसे हर परेशानी से अल्लाह इनके बच्चों को महफूज फरमाए। और हमारे सरफराज भाई कभी कभी बीमार रहते हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में शिफा अता फरमाए, खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह जितने भी आए हैं सबको मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार बना दे। बस जो हुए अल्लाह तुम माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अलैना इल्ल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नहीं बना के मौत सभी को आनी है, क्या तुमने उठते जनाजे नहीं देखे, वो ऐसा कादिर मुतलक है, कभी जाके तो माँ के शिकम में मार देता है, और जिंदगी बख्शे तो 3 घंटे के बाद मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 6 माह में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 10 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 20 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 25 साल में मौत दे देता है। तुझे क्या लगता है आज जो तेरे सेहरा बंधा है ये कोई तेरा कमाल है? खुदा की कसम अगर उसने जवानी न दी होती तो तेरे सर पे सेहरा न बनता, अगर सांसें न दी होती तो आज तू दूल्हा ना बनता। अगर ये जवानी मिली है, ये सेहरा मिला है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल खुदा का है। अल्लाह तुझे दूल्हा बनाए तो डीजे ना बजा, खुदा के करम से जलसा करा, नबी की नात बजा, ताकि तेरी महफिल में जहां रिश्तेदार आए वही तेरी महफिल में मदीने के ताजदार भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ाई क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदले अपने आप। जिस कौम की बेटियों के पर्दे सलामत ना हो वो अब भी डीजे के आगे नाच रही है, जिनकी मस्जिद और मदरसों पे खतरा मंडला रहा, अभी उस कौम को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम डीजे के आगे थिरक रहे हैं। नौजवानों, आज दीन की जिम्मेदारी जितनी हमारे कंधों पे है उतनी तुम्हारे कंधों पे भी है। ये मत समझना कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों के कंधे पे, हर जवान के कंधे पे दीन की जिम्मेदारी है, हर जवान के कंधे पे। जब भी कोई कदम उठाओ ना तो सबसे पहले ये सोचना कि इस कदम से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं होगी। सबसे पहला ख्याल ये आना। अगर ये ख्याल आने लग जाए ना तो फिर किसी के दरवाजे पे डीजे नहीं बजेगा, किसी के दरवाजे पे गाने नहीं बजेंगे। दीन आसान मिल गया ना हमको, न गिरबान पकड़े गए न जेलें काटी हैं। दीन उनसे पूछो कितना मुश्किल है जिन्होंने करबला में खानदान लुटा करके दीन बचाया है। अगर उन्होंने हमसे कयामत में पूछ लिया मेरे नाम पे हलीम खाने वालों, मुहर्रम के 10 दिनों तक बिरयानी और जर्दे उड़ाने वालों, बताओ सिर्फ हमारे नाम पे खाते रहे या हमारे नाम पे दीन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं? ये हम सोचें जरा। हमारा रिश्ता हुजूर से है, हम अपने रवैये बेहतर करें, हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, ताकि हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन हो हम अल्लाह रसूल की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे नौजवान, करेंगे इंशाअल्लाह। ये मिलाद हुजूर के गुलामों की बस्ती है, कोई और नहीं, यहां भी सारे हुजूर के गुलाम बैठे। सिर्फ जरा सी नियत बदलने की देर है, इसी बस्ती को पहचाना जाएगा कौन सा मिलाद। ये वो जमीन है जहां गाने नहीं मुस्तफा की नात के तराने बजाए जाते हैं। और ये मत सोचना पूरा मुरादाबाद बदलेगा तब हम बदलेंगे। हम तो कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे। क्या कमी है? अल्लाह रोजी दे रहा है, हम खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अल्लाह की तौफीक, उसके सदके, उसके करम के सदके हम खा रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर बातें भी अल्लाह रसूल की हम ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करें। हम अपने कौम के रिश्ते हुजूर से गहरे करके जोड़ लें। ये दुआएं मांगा करो नौजवानों, अल्लाह जिंदगी दी है तो हुजूर का मदीना भी दिखा दे। मैं जहां तक समझता हूं जितने पैसों में डीजे होके आता है ना, उतने पैसे में दूल्हा दुल्हन भी अगर चाहे तो उम्रे के लिए जा सकते हैं। हमें तो नहीं पता इसका कितना खर्चा, लेकिन जब गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं ना तो फिर देखते नहीं, फिर लोग बातें करते हैं भाई बड़ा पैसा था इसकी जेब में। अल्लाह इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना।
مدینے جانا اور سمجھ لینا یہ تحفہ تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے. وہ کہا تھا کتنے امیر ہو کے مدینے نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. پیسہ والا ہونا کمال نہیں ہے، حضور کا سچا غلام ہونا کمال ہے. ہاں جتنے ہم ادھر ادھر پیسے ڈالتے نا اتنا ہی پیسہ حضور کے دین کے لیے لگائیں، حضور کے دین کے لیے. اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. روکا جاتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، نہیں نہیں اتنا کیا ضرورت ہے جلسہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی رات تک جاگنے کی. او بھائی اس محفل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے اللہ ہرانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. یہ بخشش کا مقام ہے، یہ بخشش کا مقام ہے. یہاں کے بیٹھو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اور کوشش یہ کریں نیتیں اچھی رکھیں، نیتیں نیک رکھیں، نیک رکھیں. آج تو تمنا ہی نہیں ہے، 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا دعا کرو مدینہ دیکھاؤں، چلا جا. میں کہہ رہا حساب نہیں ہے. وہ جو 18 لاکھ لگائے ہیں پتھر میں تو نے، پھر تجھے جانے کی مہلت نہیں ملی. یہ تو مکاری ہے بلا وجہ. 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا ہے عمرے کے لیے دعا کر دینا. عمرے کا خرچ کتنا ہے؟ کم سے کم 60,000 سے لے کر کے 1.5 لاکھ تک. اگر آپ وی آئی پی کوٹے سے بھی جائیں تو 1.5 لاکھ تک اتنا خرچ ہے نا. 10 لاکھ مکان میں لگا کے کہہ رہا دعا کریے. بڑی یاد آتی ہے حضور کی. جہاں سید صاحب نے پڑھنا شروع کرا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. کہہ رہا کاش میں بھی مدینے چلا جاؤں. خدا کے بندے تو نے جو 10 لاکھ مکان میں لگائے گئے نا اسی کے 1 لاکھ نکال لیتا تو آرام سے حضور کا مدینہ دیکھا تھا. بلا کے کہتا ہے لوگ ہر طرح کے ملتے، کوئی کہتا ہو مولانا تمہیں وہ دکھائیں 3ری منزل، 4تھی منزل میں کون سا پتھر لگا کے 5ویں منزل دکھائیں. پھر اس کے بعد کہتا آخری تمنا رہ گئی ہے حضور کا مدینہ بھی دیکھ لیں. بڑی حیرت ہوتی ہے 10-15 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں بلڈنگوں میں لگانے والے جب مدینے کا نام آتا ہے افسوس کر کے کہتے ہیں افسوس مدینہ جانے کا راستہ نقیباً لگا کے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 رات رو کے دکھا، آقا سے کہہ دے مصطفیٰ مجھے آنا ہے. اگر وہ اشارہ کر دیں گے اگلا سال نہیں آئے گا، اسی سال تجھے خدا مدینے کا سفر عطا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد. حضرت علامہ مفتی حماد رضائی قبلہ زندہ باد. ہمارے پاس ڈی جے میں لگانے کے لیے پیسہ ہے. ڈی جے میں لگا دے، گارنٹی ہے میری. لگے کسی کو کڑوی، ڈی جے کسی رشتہ دار کا ہے بولو اس میں گیا ہوا پیسہ ابا کو ملے گا، ماں کو ملے گا، کسی رشتہ دار کو. پوچھو ان علماء سے، یہ ذمہ دار لوگ، یہ قابل ترین لوگ سارے بیٹھے، ان سے پوچھو اس کا پیسہ کیا، کہیں گے سارے ہی حرام. ٹھیک ہے نا. وہ پیسہ کدھر گیا؟ تمہارا 50,000 گیا نا، گیا حرام میں. لیکن بڑا افسوس ہوتا جب اسی قوم کا کوئی رشتہ دار نا ہاسپٹل میں بھرتی ہو اور اسے پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو رشتہ دار فون بند کر لیتے ہیں کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں. سگی بہن فون بجا رہی ہے تو بچے کو فون دے دیتے، اسے کہتے کہہ دے ابا گھر نہیں ہے. ہم جو قوم سگے رشتہ دار کو 1,000 روپے دوا کے لیے نہ دے سکے اسے غیرت نہیں آتی، وہ ڈی جے میں لاکھوں روپے میں آگ لگاتی ہے. جنہیں کہا کہ ہمیں آج کوئی غریب رشتہ دار ہاسپٹل میں، کل ہم بھی تو ہو سکتے ہیں. اور دولت یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. اسے آنے میں تو دیر لگ جاتی ہے لیکن جانے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو ننگے پیر روڈ پہ چلتے دیکھ لیا کہ آج ان کے پاس خریدنے کے لیے جوتے نہیں، پیسے نہیں ان کے پاس وہ خرید لیں. اور کل گاڑیوں میں گھومتے تھے. ہاں لیکن ہم بگڑ رہے نا. ذرا سا دھنیا کیا آ گیا پوری طاقت دولت کی دکھائیں گے تماشا بنا کر کے. تمہیں کیا لگتا ہے صرف املاک دیکھ رہا ہے، صرف ملک مراد آباد دیکھ رہا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جو عیاشی بدماشیوں میں پیسہ لگتا ہے اسے صرف املاک والے نہیں بلکہ مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں، کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں، نجف اشرف والے بھی دیکھ رہے ہیں، احد و خیبر والے بھی دیکھ رہے ہیں، بدر کے میدان کے شہید بھی دیکھ رہے ہیں. سب کی نظریں ہوتی ہیں. اب ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم جو پیسے لگایا کرتے ہیں آج حالات یہ ہے کہ ہم ناجائز چیزوں پہ پیسہ لگا لیتے ہیں. جب جائز کی باری آتی ہے فون بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں کسی کی ضرورت پہ کام آ جایا کرو ورنہ وہ دن زندگی میں آئے گے ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، کوئی ایک گھوٹ پانی پلانے والا نہیں ہوگا. اللہ نے بڑے بڑوں کی عقل نکال دی ہے. وہ کہا تھا کسی نے ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تیری میری اوقات کیا کہ بڑے بڑے پیسوں والے آج منو مٹی کے نیچے لیتے ہوئے گئے. اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کا استعمال ناجائز جگہ نہ کرنا. خدا توفیق دے. غریب بہن ہے اس کے بچوں پہ خرچ کرو، غریب بھائی ہے اس کی اولاد پہ خرچ کرو، غریب رشتہ دار ہے ان کے اوپر خرچ کرو. خدا کی قسم جب تم یہ خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا، ان پر ایک لگاؤ گے خدا بدلے میں تمہیں 10 لوٹا کے دکھائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی
उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। کریں بھائی خرچ ایسی جگہ کریں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. ہاتھ نیچے, کچھ لوگ دال میں کالا ہے, چہرے پہچان لو جو اب بھی رشتہ داروں کی مدد کرنے تیار نہیں. کریں گے مدد انشاءاللہ, خدا سلامت رکھے. امید ہے یہ ہاتھ اٹھے اللہ نے قبول کر لیے. ایک بندے نے بھی رشتہ دار کی مدد کر لی نا تو بھائی سرفراز تیرا جلسہ کرنا کامیاب, ہمارا بولنا کامیاب ہو جائے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ مدد. انشاءاللہ. مدد کی عادت ڈالیں, عادت ڈالیں. ہماری قوم دیکھیں, نوتے چلتے, نوتے شادی میں کھا کے 1000 دے دیں. کیوں 1000؟ نیت کیا ہوتی؟ مدد نہیں. مدد یہ ہوتی میں 1000 دوں, یہ مجھے بڑھا کے ہی دیں. یہ 99% لوگوں کی نیت ہوتی ہے, اور یہی رسم بھی ہے ان کی. ڈائری میں جو لکھا جاتا کیوں, تاکہ یاد رہ جائے کس نے دیا تھا, اس کا لوٹانا بھی. میں کہتا ہوں اگر دینا ہی ہے نا تو پھر آپ اپنا پیسہ نیوتے میں نہ دیں, اسی پیسے کو, اس کا آدھا ہی پیسہ جیب میں ڈالیں, ہاسپٹل کا چکر لگائیں. کتنے غریب ایسے ہیں جن کے پاس 5 روپے کی گولی لینے کی دوا نہیں, پیسہ نہیں, اور کتنے غریبوں کو بیڈ نہیں ملتا کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں بیڈ چارج دینے کا. اور ہم وی آئی پی گدوں پہ لیٹ کے کہتے ہیں جی ہم سے نیک کوئی نہیں. نیک کون ہے یہ فیصلہ تو رب کرے گا, لیکن ہم اپنی سی کوشش تو کریں, اپنی سی کہ یہ مشکل کام ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا انہی مشکل کاموں کے صدقے میں اللہ نے جنت کا بدلے میں رکھی ہے. بدلیں اپنے طریقے, اور یہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ہاسپٹل میں جا کے دیکھو لوگ بیٹھے ہوئے باہر, انجیکشن کا پیسہ نہیں, کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ڈی جے میں لاکھوں لگا رہا ہے, اور کسی غریب کے پاس 5 روپے نہیں ہے. اگر اللہ کو بری لگ گئی نا تو گھٹنوں پہ لا کے ڈال دے گا, گھٹنوں پہ. ناشکری نہ کرنا اس کی دی ہوئی دولت کی. وہ جب گھٹنوں پہ لا کے ڈالے گا کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یقین نہ ہو ہاسپٹل میں جا کے دیکھو, آئی سی یو میں بڑے بڑے پیسوں والے پڑے, ماسک لگائے, لیکن ڈاکٹر کہہ رہا نہیں ان سے کوئی نہیں مل سکتا. بھائی یہ تو کروڑپتی ہے, کہا ہوگا کروڑپتی, لیکن اس سے کوئی نہیں مل سکتا. رشتہ دار جوس لا رہے ہیں, پھل لا رہے ہیں, ڈاکٹر کہتا نہیں اب حلق سے نہیں اترے گا. بند کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں تمہارے گلے بند کر دے گا, وہ بندہ ایسا کرتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں کھانے نہیں دے گا. آکسیجن لگی ہے آنکھوں, جو کل تک روڈ پہ کھڑے ہو کر کسی غریب کو نکلنے نہیں دیتے تھے, آج حالت یہ ہے ترس رہے کہ خون پانی کو, جیبیں نکل رہی ہیں پانی پانی. ڈاکٹر کہتا تیری صحت کے خلاف ہے, پانی نہیں دیا جا سکتا. ایڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں, بستر بھی ناپاک, جو ہم نے ڈریس پہن رکھی ہے ہاسپٹل کی وہ بھی ناپاک, اور کوئی وہاں کلمہ پڑھانے والا بھی نہیں. کتنی بے بسی کی موت ہے, کتنی بے بسی کی موت ہے. کتنے سال جی لوگے, 50 سال, 100 سال, 200 سال, 500 سال, 1000 سال, آخر مرنا ہے. آخر بولے آخر کتنا بھی جی لو, آخر موت آئی. ایک دن ایسا بھی آنا ہے, آج نا گھنٹے گھنٹے نا کبھی سوٹ پہن رہا ہے, کبھی بوٹ پہن رہا ہے, کبھی بالوں, کبھی کتنے کٹ نکالے ہم نے تاکہ زندگی بہتر. ایک کٹ ایسا نہیں لیا جس سے ہماری موت بہتر ہو جائے. مرنے کے بعد میں بھی چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہے جو ایک بار میں بخشوا کے چلا جائے. آپ بھی چاہتے ہیں, لیکن تیاری کوئی نہیں. جا کے دیکھو, خدا را اللہ دولت دے تو اسے ناجائز خرچ نہ کرے, ناجائز خرچ نہ کرے. اللہ رومی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا. فرماتے ایک دروازے پہ فقیر آیا اور اس نے آ کے کہا رب کے نام پہ دو, رب کے نام پہ دو. اس نے جب سوال کیا نا تو بیوی اٹھی, اس نے
किस चीज की पैसा है, हम तो नाशुक्री करेंगे इसकी, नाशुक्री करेंगे इसकी। मैंने कहा इसे आने में देर लगती है, इस दौलत को जाने में देर नहीं लगा। जायज जगह खर्च करो, आपके पास पैसा है, 1.5 घंटा आतिशबाजी चलती रहती है, दबा क्या हुआ, खिलाना दुनिया में कोई सा वहां पैसे लगे, कम से कम वहां लगा देते जहां एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता, 10 अता फरमाता। लेकिन नहीं, अल्लाह दौलत देता है ना तो हम गरीब को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कपड़े पहन के कहते हैं जरा साइड से चल, मेरे कपड़ों पे धब्बा ना लग जाए, तूने जूता कहाँ लगा दिया, देखता नहीं है मेरा कीमती जूता है, तुझे खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ कभी लहजों को तल्ख ना करना, कभी अंदाज को ना बिगाड़ना। याद रखिएगा जितना अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए उतना झुकना सीखो, जब तक झुकते रहोगे खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रखेंगे, जब अकड़ना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का आगाज होता नजर आए। कसम खा के कहता हूं तेरी मेरी नजर में फर्क हो सकता है, लेकिन हर बाप अपनी औलाद की नजर में बादशाह होता है। बादशाह एक खास औलाद के साथ मेरी बात मान नहीं जानता, औलाद की नजर में बाप सबसे बड़ा हीरो होता है, और सबसे बड़ा कमीना वो होता है जो औलाद के सामने बाप को जलील कर दे। मांगी हुई चीज लाके उसके कदमों में डाल, किधर चलने लगे। जिससे बाप नाराज होता है उससे रब नाराज होता है, और जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। लोग दबाव क्यों? माफ कीजिए। मुस्लिम भी कपड़े नहीं देते, सही वो नहीं है जिसके पास, अमीर वो नहीं है जो घर बदले, अमीर वो है जिसमें जिगर होता है, खाने का जिगर। अजमेर वाले के नाम के नारे लगाते लगाते बूढ़े हो गए, सारी दुनिया में मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जिगर सबसे बड़ा अगर रब ने रखा है तो सैयदों के सीने में रखा है। सरकार गरीब नवाज को नहीं बता सकती। मैंने तो तुम्हें नए कपड़े पहनाए थे, ये पुराना किधर से हो गया?
نماز کہہ کے آواز دے رہے ہیں، یہ ذکر ہونا چاہیے. عید گزری ہے، سب نے عید دیکھی، غریبوں کے حصے میں زبان بھی یقین اس بار بھی محروم رہ گئی عید سے. اس بار بھی عید پہ یتیموں نے پھل بیچ کر کے، بچوں کے کھلونے بیچ کر کے دن گزار دی. یتیموں کا انتظام کرتے خدا عرشوں سے تم ربی بن سلیمان اتنا غریب بندہ ہے کہ 20 سال تک جوتیاں گاٹ گاٹ کر مدینے جانے کی تیاری کرتا رہا. توجہ ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. اتنے اچھے لوگ ہیں نا تو پھر گھنٹوں تک بولو تب بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے. بڑا اچھا مجمع ہے سرفراز بھائی، اللہ سلامت رکھے. بہت دل سے یہ بات سننی ہے. نام کیا تھا؟ ربی بن سلیمان. ٹھیک، اتنا غریب بندہ، لیکن ایک تمنا تھی مدینے جاؤں مدینے جاؤں مدینے جاؤں. اس وقت جو تھا نا بغداد سے مدینہ جانے کے لیے نا سواری بھی خریدنی پڑتی تھی کمزور لوگوں کو، اور زیادہ راہ بھی مشکل تھا. آج 4 گھنٹے کا سفر ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے لوگوں کا، 8 گھنٹے کا سفر ہے، 10 گھنٹے میں مدینے پہنچ جاتے ہیں. اس وقت مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جائیں کیسے جائیں کیسے جائیں. 20 سال تک جوتیاں کاٹتے رہے. 20 سال تک. جب تیاری مکمل ہو گئی نا، اٹھے اور سواری خریدی، احرام خریدا، ضرورت کا سارا سامان خریدا. سوچا چلیں جو ہماری مسجد کے عالم ہیں نا سب سے بڑے بستی کے، ان سے ملاقات کر لیں اور ان سے کہیں کہ کچھ نصیحت فرما دیں. ان کے پاس وہ گئے. آج تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ مولوی کو غلام سمجھتا ہے، لیکن اس وقت کے لوگ بھی علماء کی عزت کرتے تھے اور آج بھی اچھے لوگ عزت کرتے. گئے، جا کے کہنے لگے میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. انہوں نے کہا سنو ربی بن سلیمان، حضور کے شہر جا رہے ہو، ایک کام کرو، اپنی بستی کے سارے لوگوں سے، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، بستی کے لوگوں سے جانے سے پہلے ایک بار معافی طلب کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے پلٹ کے نہ آ سکو. ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھ گیا ہو، کسی کو تکلیف ہو گئی ہو. یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے. کہا بڑی اچھی بات ہے. ہر دروازے پہ گئے، جاتے رہے، سب سے آپ نے معافی تلافی کی، بتایا مدینے جانے والا ہوں. آخر میں بستی کے بالکل باہر ایک مکان بنا ہوا تھا اور وہ مکان سیدوں کا مکان تھا. توجہ ہے سب کی؟ سوچا کیوں نہ سیدوں سے بھی دعائیں لے لیں. گئے. کون؟ ربی بن سلیمان. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مدینے جا رہا تھا، اس لیے آیا ہوں، کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. حضور کے شہر جا رہا ہوں، کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا.
معافی دے دینا. اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی, کہا ربیع بن سلیمان معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے, اس گھر میں تو کوئی مرد ہی نہیں, اور اس گھر کی عورتیں مردوں سے ملا نہیں کرتی. جا رہا ہے نا تو اتنا سا کام ہمارا بھی کر دینا, ہمارے نانا سے ہمارا سلام کہہ دینا. انہوں نے کہا گھر میں کوئی مرد نہیں, اور کہا جانا تو ہمارے نانا سے سلام کہہ دینا. ربیع بن سلیمان نے سلام کیا, جانے لگے. چند قدم بڑے تھے, گوشت کی خوشبو آ گئی. آج ہر گھر میں بنتا ہے, پہلے ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا. یہ دور گزرا ہے, ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا. اسی ہندوستان میں ہر کسی کے گھر گیہوں نہیں ہوتا تھا روٹی کھانے کے لیے, چاول نہیں ہوتا تھا. جو پرانے زمیندار تھے ان کے یہاں ہوتا تھا گیہوں اور چاول کا تمام, ورنہ سٹی جوار باجرا اسی سے زندگیاں گزرتی تھی. گوشت کی خوشبو آئی, قدم رک گئے. دروازے پہ آ کے کہنے لگے سیدہ کم سے کم ایک بوٹی اپنے دروازے سے تبرک کے طور پہ کھلا دو. جب اتنی بات کہی اندر سے آواز آئی ربیع بن سلیمان چلا جا, یہ گوشت تیرے کھانے کا نہیں ہے. جب اتنا سنا نہ کہنے لگے کیوں, جو شریعت آپ کی ہے وہی ہماری ہے, جو دین آپ کا ہے وہی ہمارا ہے, جو آپ کے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے بھی حلال ہے, ہمارے لیے کیوں نہیں. کہا یہ نہ پوچھ چلا جا, کہا نہیں بتاؤ تو صحیح, میں ایک پیالی کا سوال کرتا ہوں, جانے سے پوری کیجئے. کہا کون سی بات. کہا نبی نے یہ فرمایا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے, مگر یہ بھی تو کہا تھا نا علی ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ حق. بہت سنبھل کے میری بات سنیے گا, ایک ایک بات دماغ سے دور نہیں جانی چاہیے. جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو, یہ آپس میں ان کی محبت ہے, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش ہو رہی ہیں. لیکن آج نا انہی سے جلن ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں 1400 سال تک ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دو جس کی خدمت ابو بکر صدیق کے برابر ہو. ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دو جس کی قربانیاں نبی کے صدیق کے برابر ہو. آپ برابری کی بات کریں. ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی محبوب ایک سوال ہے, فرماؤ. کون سا سوال. کہتی ہیں آقا جتنے آسمان پہ ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں. حضور نے دیکھا مسکرا کے کہہ دیا جتنے ستارے اتنی میرے عمر کی نیکیاں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سنے میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے, جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں بدبودار ہو جاتی ہیں. اور اس شخص کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں جو علم کی جگہ پہ ڈپلومے لیے گھوم رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, واہ واہ. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. خالی ٹوپی قبے چپے سے کچھ نہیں ہو جاتا. پگڑی تو ابلیس بھی لمبی چوڑی لگاتا تھا, لیکن اس عزت رب نے جبریل کو عطا کی ہے, باقی فرشتوں کو عطا کی ہے. استاد تھا فرشتوں کا, نکال کر پھینک دیا گیا. جو شاگرد تھے آج بھی جنت میں ہے. گویا بتایا گیا رتبے مرتبے یہ استاد شاگردی سے نہیں بلکہ ادب سے ملیں گے. جو ادب والا ہوگا وہ جنتی ہوگا, جو بے ادب ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. مسجد اعلیٰ حضرت استاذ المحترم حضور مفتی اعظم سنبھل خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ. ایک کرسی اور لاؤ حضرت کے لیے, ایک کرسی اور لاؤ جلدی, ایک کرسی کا انتظام ہو. حضرت علیل بھی ہیں اور الحمدللہ تشریف لاتے ہیں. اللہ حضرت کا سایہ ہمارے آپ کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. بڑی بات ہے, آدھی زندگی ادھر ہی حضرت نے گزار دی. ایک کرسی اور لائی جائے. تشریف رکھیں آپ حضرات, تشریف لائیں. حضرت کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد بھی الحمدللہ علاقے کی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں. بڑی بات ہے. کرسی آ رہی ہے, آپ حضرات تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. آج تو نے کام ڈھنگ کا کیا, یہ خدمتیں کرتے رہے قسم سے کامیاب ہو جائے. اجازت ہے ماشاءاللہ. یا علی, خیریت ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں استاد العلماء فقیہ الازہر حضرت علامہ مولانا مفتی قاری علاء الدین صاحب قبلہ دام ظلہ عالی منبر رسول پہ جلوگر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. آمین. مولا کریم حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے. چلیں آگے, تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ جو سننا چاہتے ہیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ سنبل کی زمین ہے, یہ جلال پور ہے. امید ہے کہ ہاں جتنے لوگ آئے ہوں گے سارے عقیدے کے پاک لوگ آئے ہوں گے. جی جی بے شک.
میں عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، صرف روٹیاں سیکی جا رہی ہیں اپنی اپنی. صحابہ اکرام میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. حیرت کی بات، میں نے ابھی آپ سے ایک موٹی بات کہی، ہم نے تو ادب اہل بیت کا اور پیار اہل بیت کا حضور کے صحابہ سے سیکھا، بے شک بے شک. حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے. ابو بکر صدیق کندھے پہ بیٹھا لیتے اور رہ گئی حضرت عمر کی بات. کون عمر ہے؟ کسی ایک محلے کا چیئرمین نہیں، ایک بستی کا بادشاہ نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. بے شک. کتنی دنیا کا؟ آدھی. زور سے کتنی؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. اور ہیبت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سلاطین اس کے آگے گردنیں جھکا کے کھڑے رہتے ہیں. اللہ. اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ شیر بکری ایک جگہ کھڑی رہتی ہے، وہ پانی پیتے ہیں، شیر میں ضرورت نہیں ہے بکری کو گھور کے دیکھ سکے. اور بکری کو یہ ہمت دیتی ہے عمر کے دور میں کہ وہ شیر سے ڈرنے کا نام نہیں لیتی. ان کے بارے میں بھونکتے ہو تمہارے باپ کا لگا کیا دین پہ، تم تو خالی نام لے کر کے روٹیاں کھا رہے ہو. قربانی تو حضور کے صحابہ نے دی. اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام. آج نا اگر برا نہ مانی، اگر کوئی نیتا بیٹھا ہوتا، اگر وہ جیت جائے نا، چھوٹی والی کون سی ہوتی ہے؟ بی ٹی سی، ہاں پردھانی تو اس سے بڑی ہے. اگر ممبریا بن جا تو کپڑوں سے باہر ہے، کالر یوں رہتا، یوں بھول جاتا ساری چیز. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. جانتے ہو عید کے دن ننگے پیر نماز پڑھا لے گئے، عیدگاہ کے لیے ننگے پیر نکلے، واپس نماز پڑھا کے آئے پیر دھل رہے ہیں. کسی نے کہا عمر جوتے تو پہن لیتے. کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ہو، کوئی دیکھے گا دوسرا تو کیا کہے گا. اگر نہ پہنے تو کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہ پیر میں مٹی لگ گئی، آنکھ میں آنسو بھر لائے. کہنے لگے شکر ہے رب کا جس نے عمر کے پیر پہ مٹی لگائی ہے. عمر کے پیر پہ مٹی تو لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ کوئی عیب کا دھبا نہیں لگا ہے. یہ زندگی تھی ان لوگوں کی. یہ ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی. آپ تاریخ کا یہ باب بھی دیکھیں، کون عمر ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے پوری زندگی خدا کی قسم سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی ہے. آج تو جو سر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے غریب کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں. غریب کا بے روزگار بھتہ بھی انہیں کے حصے میں آتا ہے. کالونی بانٹتے تو پہلے طے کیا جاتا ہے 10% میرا ہے، 90 تیرا ہے، 50 میرا ہے، 50 تیرا ہے. ایسے بیچ کے کھانے والوں کو خدا کی قسم عمر کی زندگی پڑھنی چاہیے. پوری زندگی آپ نے سب سے کم بیت المال سے دولت حصہ لیا ہے. سب سے کم تنخواہ لینے کے بعد آپ ایک جوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں. خدا کی قسم لوگ کہتے تھے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں. اب ایک کتے نے بھونک کے کہا تھا معاذ اللہ، حضرت عمر نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شکم پہ لات ماری تھی جس کی وجہ سے آپ کی خوشی ضائع ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے. خدا کی قسم جو ان کی اولاد کو پلکوں کا تاج بنا کے رکھتا ہو وہ ماں کی طرف پیر کیسے بڑھا سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. خدا کے واسطے زبانوں کو تالے لگاؤ. نبی کے صحابہ کے خلاف مت بھونکنا، ورنہ جنت تو کیا ہے، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی. جنت صرف اسے ملے گی جو صحابہ والا بھی ہوگا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرنے والا بھی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. آگ لگائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے گھسپیٹیاں آ رہے ہیں. ہماری مسجدوں سے خطبے لے جاتے ہیں، خطبے جیسے خطبہ علمی ہوا، ان خطبوں کو چڑھا کے دوسرے خطبے رکھ جا رہے ہیں اور ان خطبوں سے شیخین کا نام کاٹا جا رہا ہے. غیرت نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے صحابہ پہ اعتراض، حضور کی ذات پہ اعتراض. کیوں؟ حضرت کا کوئی شاگرد کسی مسجد میں جائے اور اگر وہ چوری کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیسا آدمی بھیجا تھا، مسجد کی گولک لے کے بھاگ گیا. اور اگر ایسا بندہ آئے حضرت کے شاگردوں میں جو رات کو بیٹھے بیٹھائے مدینے کی حاضری کرا دے تو آپ کہیں گے حضرت کتنا نیک بھیجا ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر خدا کی قسم بڑی برکتیں دکھائی دے دیتی ہیں. تو یہ کریڈٹ بھی انہیں کی ذات کو جائے گا. اگر کوئی شاگرد غلطی کر دے تو ذمہ دار بھی استاد ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اگر آپ کا شاگرد، لوگ نا ابھی جو مناظرہ چل رہا تھا اس میں سند دکھا رہے تھے، ہے نا، سند دکھا رہے تھے. قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے تھے. میں ایک بات کہوں، سیدھی سی بات ہے، میں توجہ ہے بھائی، دیکھ تھوڑا سا جس کو جہاں جگہ ملے کھڑے رہیے، بولیے گا نا، ڈسٹرب کریں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا. میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. یہ خیال رکھیے مجھے بہت آگے تک کی سوچ رہی ہے، میں آگے جاؤں گا مگر بیچ میں ڈسٹرب کریں گے آپ لوگ، آپس میں کھڑے ہونے کا جھگڑا کریں گے، مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا. تو سندیں دکھا رہے تھے، ڈپلوما دکھا رہے تھے، ہے نا. شرط لگی تھی، شرط یہ لگی تھی نا مستند عالم مناظرہ کرے. مستند عالم تو مسئلہ کیا تھا؟ حفظ کی سند لے کے بندہ بیٹھا ہے،
ہے نا, اسے یہی پتہ نہیں عالم کسے کہتے ہیں. اور سند کس چیز کی مانگی جا رہی, کیا دکھا رہا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو نا ناز ہوتا ہے, کسی کو اپنے پڑھے پہ ناز ہے, کسی کو پڑھائے پہ ناز ہے, کسی کو شاگرد پہ ناز ہے, کسی کو استاد پہ ناز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے, کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے, یہ جو محرابیں بنائی ہیں میرے شاگرد نے بنائی ہے, کہ یہ جو شامیانہ لگایا نا میرے شاگرد نے لگایا ہے, یہ جو انتظام کیا نا میرے شاگرد نے کیا ہے. جب تمہیں اپنے شاگرد پہ اتنا ناز ہے تو بتا مدینے والے کو اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز ہوگا, ہے نا. لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا استاذ ہے, یہ میرا استاذ ہے, یہ میرا استاذ ہے. جب نام آتا ہے نا استاذوں کی لسٹ کا, جب بات کھلتی ہے تو کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتا ہوں, کوئی کہتا میں 3 واسطوں سے مفتی اعظم کے شاگردوں میں آتا ہوں, کوئی کہتا میں حافظ ملت کے شاگردوں میں ہوں. استاد پہ سب کو ناز ہوتا ہے, تو پھر بتاؤ تو صحیح حضور کے شاگردوں کو حضور پہ کتنا ناز ہوگا, کتنا ناز ہوگا. یہ لوگ بھونکتے ہیں حضور کے صحابہ کے خلاف. آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے, صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں, حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے, سکھایا بھی ہے. پنجتن کی کیا عظمت ہے, یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب. اللہ اکبر, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. کون عمر فاروق اعظم؟ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل. تو مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے, مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے. تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے, تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے. عمر منبر سے بولتا ہے, لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے. تجھے کیا پتا عمر کون ہے, کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو, کیسا بنایا تھا میرے نبی نے عمر کو. سوچ تو سکی کون ہے عمر. غیرت کیوں نہیں آتی عمر کے خلاف بھونکتے ہوئے. میرے نبی نے کہا تھا جب تم نیک لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرنا, جب بچوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کے بھی تذکرے کرنا. اللہ اکبر, سمجھ عمر کون ہے. جہاں پہ خلیل نے کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے حبیب کو مانگا تھا, وہیں حبیب نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کر کے عمر کو مانگا تھا, اور رب نے عمر نبی کی جھولی میں ڈالا. ایسا ڈالا کہ جب جھولی میں نبی کے آیا ہے, کیونکہ نمازوں کا بھی اعلان ہوا تھا, کیونکہ رب کی توحید کا بھی اعلان ہونے لگ گیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شہداء کربلا, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حضرت عمر کی بارگاہ میں سفیر آیا. سفیر, آپ تنہائی میں بات کر رہے ہیں, دروازہ بجا, آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں آپ کا بیٹا ہوں, کیا کام ہے آپ سے, ضروری بات کریے. فرمانے لگے ٹھہر جاؤ, اندر آنے کی اجازت ہے. یہ کیسے خالص لوگ تھے کہ سگے بیٹوں کو بھی مشوروں میں شامل نہیں کرتے, اولاد کو منصب کے خواب ہی نہیں دکھائے. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بدری صحابی ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کھڑے رہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں. آپ باہر نکلے, فارغ ہوئے, باہر آئے, بیٹے سے پوچھا آپ بتاؤ. انہوں نے اپنی بات کہی. پھر آپ نے فرمایا کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ بیٹے نے کہا کہ حسین ابن علی آئے تھے. کس سے؟ آدھی دنیا کے بادشاہ سے. حسین ابن علی آئے تھے. کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے کھڑے دیکھا, کہنے لگے عمر سے ملنا ہے, امیر المومنین سے ملنا ہے. میں نے کہا اندر ہیں. انہوں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی. وہ لوٹ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھہرے, میں آواز دوں. کہا نہیں, ضروری بات ہوگی, جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں کیوں اندر جاؤں, میں ظہر میں ملاقات کر لوں گا. اتنا سنا دوڑ لگا دی, حسین کی چوکھٹ پہ آئے, دستک دی, اندر سے میرے امام نکلے. کہنے لگے شہزادے تشریف لائے تھے؟ کہا جی آیا تو تھا. کہا حکم کر دیتے. آپ پریشان ہوئے, بتائیے کیا حکم تھا؟ آپ گئے تھے, پھر مجھے آواز کیوں نہیں دلوائی؟ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہو, دین کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ ہے, اس لیے میں لوٹ آیا تھا. جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں, میں کیسے اندر آ جاتا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگے شہزادے بتاؤ تو صحیح, آپ کہاں میں کہاں, میری اوقات کیا ہے؟ پگڑی اتاری اور شہزادے کے قدموں پہ رکھ دی. فرمانے لگے بتاؤ تو شہزادے عمر کی اوقات کیا تھی, کون تھا عمر کو پہچانتا. آج جو عزتیں ملی ہے تمہارے نانا کے صدقے میں ملی ہے, آج جو عمر کو وقار ملا ہے تمہارے نانا کی نالائن کے صدقے میں ملا ہے. شہزادے سب کے لیے پابندی ہو سکتی ہے, لیکن نبی کے بیٹوں کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی. تم کس عمر کی بات کرتے ہو, کس عمر کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہ عمر ہے جس کی مرضی کے مطابق کبھی کبھی آیتیں اللہ قرآن میں نازل فرما دیتا ہے. ہاں یہ حضرت عمر ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے ہمیں سکھایا صحابہ کا ادب کیا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے. خدا کی قسم خالی علی علی کہہ کے جنت نہیں پاؤ گے, حضور کے باقی صحابہ کو گالی دو اور علی علی کا نعرہ لگاؤ. یہ تو پوچھ کے علی بھی تجھ سے راضی ہے کہنے کی, وہ تو خدا کی قسم کیسے لوگ تھے, کہتے حق ہمارا علی کا. میں کہتا ہوں ہمارا علی اتنا کمزور نہیں ہے جس سے کوئی اس کا حق چھین لیتا. حق تو بڑی بات ہے, کوئی علی سے ایک تنکا نہیں لے سکتا تھا. ہمارا علی اتنی پاور والا ہے کہ جب تلوار چلتی تھی آواز آتی تھی, ساغ مرتا شیر یزدہ, قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ کس علی کی واہ. بات کرتے ہو؟ حق چھین لیا. مجھے بتاؤ عمر حق پہ نہ ہوتے تو علی بیٹھنے دیتے؟ اگر عمر نہ حق ہوتے ہوئے بیٹھ گئے تو کیا یہ الزام حضرت علی کے سر پہ نہیں آتا؟
बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें, क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर कौन है। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा उमर कौन है। एक दौर ऐसा भी गुजरा, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगाया गया। और इल्जाम इतना सख्त था कि बाद सहाबा इकराम भी शशो पंज में थे। खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन आज जब घर में आए ना तो महबूब ने चेहरा फेर लिया। कहते फिर क्या था, फिर तो बिजलियां गिर गई, कयामत टूट पड़ी, मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर न चली जाऊं, घर न चली जाऊं, बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर न चली जाऊं, कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहते फिर क्या एक नई कयामत थी। मैं पोचल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी, कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया, आज बेटी से कोई हाल दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आका करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं, इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाए तो दुनिया कहेगी बेटी थी, इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान के चलिए अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी कमा मिला गए, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार है, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं, कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूं, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा देके गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा बता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही है, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अहले बैत तहार, फैजान सहाबाए किराम, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऊपर सोचे, आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते हैं। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहे हैं हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ हम सबसे पक्के अली वाले हैं। हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है। अगर सिर्फ लफ्ज़ शेर खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती है, हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी, अली की जात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे। वो अली की जात है, सोचे तो सही, बस इतना समझ लो अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए।
بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، خاتون جنت کو جن کے لیے میرے نبی نے منتخب کیا، بے شک یا ایسے کہہ لو جن کو خاتون جنت کے لیے منتخب کیا، وہ ذات حضرت علی کی ذات ہے۔ بے شک آقا کریم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا، علی مولا، بے شک کتنی کمزوری سے بول رہے ہیں سنی، جس کا میں مولا اس کا، علی مولا، اس کا، علی مولا، یہ یاد رکھیے گا علی کا نام ہے، اگر چہرے بگڑ جائیں تو سمجھ لینا یہ جہنمی ہے، بے اور شک چہرے کھل جائیں نام سن کے تو سمجھ لینا جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا میں مولا اس کا، علی مولا، پیچھے والے لوگ اب بھی کچھ سوچ کے بولیں گے، کل بول دیجئے گا گھر جا کر کے بات سمجھ میں آئے تو، جس کا میں مولا اس کا، علی مولا، آگے والے خالی ساتھ دیں، جس کا میں مولا اس کا، علی مولا، علی مولا۔ وہ خدا کی قسم دیکھیں، دلہا بھی لاجواب، دلہن بھی لاجواب۔ دلہا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، دروازہ۔ یہی تو ہے نا سنیوں کی گھر کی برکت ہے۔ ہاں آدھی بات مولوی کہتا تو آدھی بات قوم کہہ دیتی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ ذات حضرت علی کی ہے۔ اور جو دلہن ہے وہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راکعہ ساجدہ قائمہ صائمہ سبحان اللہ، حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ دلہن اور وہ دلہا، اس آنگن میں جو کلی کھلی ہے، ایک کلی کو حسن کہتے ہیں، دوسری کلی کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور، حسن پور۔ کمال کی بات یہ ہے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کائنات میں سب سے افضل ذات عورتوں میں خاتون جنت کی ذات، بے شک حق، حضور کی بیٹی کی ذات۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ سیدہ کائنات میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتون جنت۔ اور اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، دنیا کی ساری عورتوں کی بات کرتا ہوں، کوئی عورت ایسی نہیں جس کو رب خوشیاں عطا کرے اور اس کو عورت والے عوارضات لاحق نہ ہو سوائے خاتون جنت کے۔ بے شک، یعنی ہر عورت کی مہینے میں سال میں نمازیں چھوٹتی ہیں، روزے قضا ہوتے ہیں، لیکن خاتون جنت کی وہ ذات ہے جس کی ایک رکعت بھی قضا نہیں۔ بے شک، بے شک حق ہے، دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو تو لا کے دکھاؤ۔ حسن سحری کے وقت آتے ہیں، فجر پہ خاتون جنت مصلی بچھا لیتی ہے، اور یہ صرف حسن کے ساتھ نہیں، حسین آئے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ زینب آئی ہے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ پھول بخشے، ایک سجدہ تک قضا نہیں ہوا خاتون جنت کا۔ بتا اگر ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، تو پھر بیٹے کیسے ہوں گے؟ اللہ اللہ اللہ، بیٹے کیسے ہوں گے؟ کبھی کبھی لوگ جب بیان کرتے ہیں نا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، نیزے پہ پڑھا، میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے، خالی نیزے پہ پڑھنا دیکھا ہے، ماں کی گود میں قرآن سننا نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حد ہوتی ہے جس کے راتوں کے سجدے اتنے لمبے، جو یہ کہتی تھی اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے، پھر اس کا بیٹا اگر سجدے میں سر نہ دیتا تو کہاں دیتا؟ جس ماں کے سجدے مکمل نہ ہو اس بیٹے کا سجدہ کیسے مکمل ہو جاتا؟ خدا کی قسم خاتون جنت نے سجدے کیے، راتیں ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا، پھر بیٹے نے سجدہ کیا تو ظاہری زندگی ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے، سجدہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کئی بار کچھ کتے بھونکتے کہتے جی اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ، کربلا کے حوالے سے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا یا بچایا کیوں نہیں؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگوٹھے کا دور نہیں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا پھر سے انگوٹھے پہ لوٹ آئی۔ پہلے انگوٹھے ان کے لیے جاتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اب انگوٹھے ان کے لگتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے۔ فنگر پرنٹ ہے نا، یہی بولتے ہیں نا، ہمیں انگلش نہیں آتی، دور بدلا ہے، پھر فنگر پہ لوٹا ہے، پھر لوٹا ہے۔ تو سارے پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر باپ ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، تو کیا اس کا بیٹا بنا امتحان کی کسی پوسٹ کو پا سکتا ہے؟ نہیں، بولیں پالے گا۔ اگر باپ ایس ڈی ایم یا ڈی ایم جو بھی ہے تو بیٹے کو ایگزام دینا ہے، امتحان کی صف میں بیٹھنا ہے، پاس ہوگا تبھی منصب ملے گا، تبھی ڈگری ملے گی۔ مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو ماں کی گود میں آیا، نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں, ابھی زکات آپ پہ فرض نہیں ہے, ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے, ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں, لیکن منصب پہلے مل گئے. پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا, گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا. خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی. حیدر کلار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے, پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے, اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے, مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے, عزیمت کی طرف جانا ہے, کل لٹا دینا ہے, دین بچا لینا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب بات دین کیا جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. یہ حلقے کی دروغ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جو لڑکے گھوم رہے ہیں گاؤں میں, یا تو جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں, یا تو نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے تھانے لے جائیں گے, یا پھر جلسے کو بند کرائیں گے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تقریر آخری تقریر چلیے. میرے بھائی جو گھوم رہے ہیں گاؤں میں وہ گھومنا بند کریں, جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھیں. توجہ ہے سر, جاری رکھیں. تیاری کریں. ماں باپ اتنی عظمت والے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا, تجھ سے کس نے کہہ دیا پتہ نہیں تھا. اگر میں مکمل شہادت بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے, صرف اشارتاً کنایتاً میں سمجھاتا چاہیے. کربلا میں کتنی شہادتیں ہوئی بولیں بولیں, اللہ سلامت رکھ کے جو بول گئے, کتنی؟ 72. ٹھیک ہے, 72 شہادتیں. ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا. اگر پتہ نہیں تھا تو مجھے بتائیں میرے امام نے 10 کی صبح میں اپنے بیٹے کو اٹھایا, اللہ اللہ, فرمایا تھا اکبر جب ہمارے بابا نماز پڑھاتے تھے تو ڈیوٹی حسن کی تھی کہ وہ اذان پڑھتے تھے. جی. پھر جب یہ ذمہ داری بھائی حسن کے ذمہ آئی تو پھر اذان میں نے پڑھی. اب مصلی کی ذمہ داری میری ہے تو اب اذان کی ذمہ داری اکبر تمہاری ہے. جائیے فجر کی اذان بھی پڑھنی ہے اور میدان بھی دیکھ کے آنا. آپ گئے, فجر کی اذان پڑھی, واپس آئے, والد کی بارگاہ میں کہتے ہیں بجی اذان تو پڑھ آیا ہوں, میدان دیکھنے گیا نا, میں نے کسی خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. اس کے سر سے لے کے پیر تک چادر تھی, چہرہ تو نہیں دیکھا, پردے والی کوئی خاتون تھی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے زمین صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی. میرے امام نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گیا, تو آپ نے فرمایا ابا جی اس خاتون سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں تھا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے تم جس خاتون کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں, میری ماں فاطمہ زہرا ہے. خود بتا مجھے, سوچ اور بتا. جو یہ کہتے انہیں خبر نہیں تھی, پتا ہوتا تو بچا لیتے. اگر پتا نہیں تھا تو شہادت سے پہلے کربلا کیوں آئی؟ اور ٹھیک اسی جگہ جہاں میرے امام کو آنا تھا گھوڑے سے نیچے, اسی زمین پہ جگہ صاف کی ہے خاتون جنت نے. غیرت آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ٹوپی رکھ کے کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تم سے بہتر نظریے تو ان کے بارے میں غیر مسلموں کے. اللہ اللہ, ہندو بھی جانتا کہ یہ عظمتوں والے لوگ بے شک. جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو گر رہا ہے. اور میرے امام نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے ملک رجب کھانے غرانے والے. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. کربلا شریف کو دیکھیں, کربلا شریف کو دیکھیں. خدا کی قسم ایک ایک لمحہ کربلا کا, یہ 3 دن کی پیاس کے دن اور 1 دن کی شہادت کا دن, یہ پوری زندگی کا سبق پڑھا گئے. 3 دن پوری زندگی کا سبق پڑھا دیا ان 3 دنوں نے, لیکن ہم نے پہچانا نہیں, ہم نے سمجھا نہیں. کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں کربلا میں شہادتیں ہوئی گزر گئے. آسان نہیں ہوتا ہے. گھر چھوڑتے وقت آدمی کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں, جبکہ پردیس جاتے ہیں لوگ, گھر سے نکلتے ہیں. آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس جاتے ہوں گے, گھر چھوڑ کے جاتے ہوں گے, لیکن مشکل ہوتا ہے جب گھر چھوڑتے ہیں. اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھپر چھوڑ کے محل میں بھی پردیس میں لیٹنے ملے نا تو وہ نیند محل کے بستر پہ نہیں آتی جو اپنے چھپر پہ زمین پہ لیٹنے میں نہیں آتی. یہ سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہے. سوچ اگر تجھے مجھے سنبل پیارا ہے, مراد آباد پیارا ہے, پھر حسین کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا. خیال کریں مدینہ کتنا پیارا رہا ہوگا, انہوں نے مدینے سے کتنا پیار کیا ہوگا, جبکہ مدینہ شریف سب کا پیارا ہے. جس کا شہر ہے اس کا بھی اور جس کا نہیں ہے اس کا بھی. حج کر کے لوگ آتے ہیں, پلٹ کے آتے ہیں. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے, اللہ اللہ, ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی. لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی, جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا روح ان کی وہیں رہ جاتی ہے. جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں. تو یہ تیرے میرے لیے اتنا پیارا ہے مدینہ, پھر حسین کے لیے کتنا پیارا ہوگا. پھر حسین نے وہ شہر بھی چھوڑا
مکہ شریف آ گئے، پھر وہ بھی چھوڑ دیا، پھر آ گئے کربلا شریف، پھر کربلا شریف کی کہانی. خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکر ادا کریں رب نے ہمیں اور آپ کو حسین والا بنایا ہے. ہم کربلا والوں کی باتیں کرتے، یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، یہ بڑی برکت والی ذات ہے، بڑی برکت والی ذات ہے. کربلا شریف گئے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شہزادوں کی جنگ تھی تو دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے یا مسئلہ یہ ہوتا کہ صاحب اقتدار کی لڑائی تھی، تو اقتدار کی لڑائی میں کوئی 6 ماہ کے اصغر کو نہیں لے کے جاتا ہے، کوئی 7 سال کی سکینہ نہیں لے کے جاتا ہے، کوئی بیمار زین العابدین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے بھانجے تو لے کے نہیں جاتا ہے. اقتدار کی جنگ میں بہنیں نہیں لے جائی جاتی ہے. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا. معاملہ کچھ اور ہے. خود حضرت حر نے بیان کیا تھا جب میرے امام نے خطبہ دیا اور حضرت حر بے قرار تھے تو شمر نے کہا تھا حر کیا بات ہے آج کو زیادہ بے قرار نہیں لگ رہا ہے؟ تجھے دستے کا سفر سالار بنایا ہے پھر اتنا بے چین کیوں ہے؟ تو باتوں نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے، مجھے تو یہ پتا تھا خالی مصطفیٰ کے شہزادے کو مجبور کر کے بیعت لی جائے گی، اتنا نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر جاؤ گے، نبی کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. اگر اتنا پتا ہوتا تو میں راستہ قطعی نہیں روکتا. اللہ اکبر. جب حر نے اتنا کہا شمر کا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت کا دروازہ ہے، دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے، کروں تو کیا کروں؟ کہا حر تیری مرضی ہے، دیکھ ادھر اقتدار کی دولت ہے، ادھر سب کچھ ہے، ادھر نہ جانا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے امام کے خطبے کے بعد حر کی بے قراری نے جب ان لوگوں کے دل پہ بے قراری پیدا کی، سوچنے لگ گئے اگر ایک حر گیا تو ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی. مگر خدا کی قسم حر کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے سب کو ٹھکرایا. کہا سنو دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو، حسین کے قدموں کی خاک مجھے مبارک ہو. لکھا تھا کسی نے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مشکل گھڑیاں آپ نے گزاری، بڑی قربانی دی. آپ نے 71 لاشیں اٹھائی، خود بھی کربلا کے میدان میں گئے، شہید ہوئے. شہادت کے بعد میں ایک بات جانتا ہوں، جب تاریخ پڑھو تو لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ تاریخ کربلا تو مکمل ہو گئی، لیکن جہاں امام حسین کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت زینب کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ غور کریں آپ کون کون سے ستم ہوئے، کون کون سے لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے گئے یا جو بھی ہوا، لیکن میں یہ سوچ کے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہوں محلہ میں انتقال ہوتے ہیں، کسی کا ایک جوان جاتا ہے پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے، باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے، لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے سنبھل کے چلیے، کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو. جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا ہے. جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں، بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں، محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں، ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہے. صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا، لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک. پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں چلو جی اب چلتے ہیں، سونے کا وقت ہو گیا ہے. جب دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں، بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے، بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا، بچے دیکھ دیکھ کے روتے ہیں امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے؟ مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیرا ایک نہیں تو اکتر اٹھا کے لایا تھا، لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں، یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں، شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے. ایک بچا ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت میں تاریخ گواہ ہے، خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئی لیکن سجدے نہیں چھوٹے، آگ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی. تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلے تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پیدا کیا ہے کربلا والوں نے، شریعت کے قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں،
کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر فاخر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے، لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا۔ ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا، اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا۔ ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سیدہ زینب سامنے آئی، لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں، علی کی بیٹی کا تیور دیکھو، جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی، چہرے پہ پردہ پڑا گئے، تیور بدل گئے، لہجہ علی کا تھا، خبردار جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے، اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی، اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی۔ وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی، کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا، مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے۔ جب رات پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اور کے ماں دنیا سے گئی تھی۔ خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر فاخر زینب تیری جرت کو سلام، بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے، رکھے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں۔ حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا، انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے، جب آنے والے نے بیٹی کہا نا اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہے آئیے کیا بات ہے؟ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا ہے، یہ جو قبر چھوٹی سی یہ اصغر کی قبر ہے۔ تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے، یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے۔ اللہ اکبر! جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے کہا شہزادی بتا تو صحیح یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے۔ آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا، کہنے لگے ٹھہرو تو صحیح، اس زمین پہ کوئی ایک گھونٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں، آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے، بتاؤ تو صحیح کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر! آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہوں۔ کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر لگی ہے۔ اللہ اکبر! میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے ہیں، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی۔ آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دے کر فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لے۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو سکی یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا پاپا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز کی مقتل سے کہا تجھے سینے سے لگا لوں۔ کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے توڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا
ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا. کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا, سو گئی. کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا, سر رکھتی تو کہاں رکھتی؟ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے, اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے, تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی, پھر حسین کی بیٹی, حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا, میں نے بدن دیکھا, جگہ جگہ پہ زخم ہے, پیروں کے تلوے دیکھے, زخم کم تھے, میں وہیں سر رکھ کے سو گئی. اٹھایا, کہا بیٹی اٹھو. خیمے میں لے کر کے آئی, پانی پیش کیا. اللہ اکبر. اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے, جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا, آپ بھی تو پیاسی ہیں. دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے, بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے, پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے. لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو. بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئے. اللہ اکبر. سننا غور سے پیارے, جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں, یہ پہلے پانی آپ پیجئے. کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے. پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا, حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا, دوڑ لگائی مقتل کی طرف. سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی, پیاس کیسے لگئی تھی, جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا, دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں, مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا. یہ کہہ کے دوڑی, ٹوکر لگی, پانی زمین پہ گر جاتا ہے, آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے, پانی زمین پی جاتی ہے. آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد, سلام علی صبر سکینہ. نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو, حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرأت کو سلام ہو. آج خدا کی قسم علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ بچوں کی وہاں کی تربیت نہیں. خدا کی قسم کربلا پڑھیں, سمجھیں ذرا کن مصیبتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار نے یہ سفر کیا. لیکن ایک بات کہہ کے جاؤں گا آپ سے, آپ کو بری لگے یا بھلی لگے, پوری تاریخ کربلا میں ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اہل بیت نے ہنسی خوشی اپنے سر کی چادر اتاری ہو. ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ میں. خاندان کٹ گیا لیکن پردہ نہیں جانے دیا, بھتیجوں کے لاشیں دیکھے لیکن پردہ نہیں چھوڑا. آج 10 محرم کے نام پہ اگر ہماری بیٹیاں ننگی ہو کے بازار میں آئیں گی تو سیدہ زینب کو کیا جواب دو گے قیامت میں؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے. وہ پوچھیں گی ہم نے تو سب کچھ دے دیا, دین بچایا تھا, ہمارے ہی نام پہ تم نے تماشے کیے, ہمارے ہی نام پہ تم نے دوپٹے اتار دیے, ہمارے نام پہ تم نے پردہ ہو کے میلوں میں آ گئی. ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ملے گا. خدا کی قسم محرم کے دن آ جائے نا تو بیٹیاں بے پردہ نہ ہو, میک اپ کر کے بازار میں نہ نکلے. اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی پڑھتی ہیں, 7 وقت کی پڑھنا شروع کر دے. 1 رکوع پڑھتی ہیں پورا پارا پڑھنا شروع کر دے, 1 پارا پڑھتی ہیں پوری منزل پڑھنا شروع کر دے. اور ثواب کربلا والوں کی روح کو بھیجا کرے. قیامت کے دن جب آؤگی نیکیاں کم بھی ہوں گی نا, علی کے گھر والے اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کے بدلے کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں. ایک آیت بھی تم نے ان کے لیے پڑھ دی, ہاتھ پکڑ کے کہیں گی کل تو ہمیں نہیں بھولی تھی, آج ہم تجھے نہیں بھولیں گے. ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. ہر مرد مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کو, اپنی بیٹیوں کو اور خود بھی کربلا والوں کی تعلیم کے مطابق ان کے سانچے میں ڈالے. کیا کیا جائے, وقت مکمل ہو گیا ہے, ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مکمل سفر آپ کو ترتیب سے بتاتا. انشاءاللہ آج نہیں تو پھر کبھی اس پر مکمل گفتگو ہو پائے گی. جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو.